السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رینل فیلئر یعنی کہ گردوں کا کام نہ کرنا اس کے متعلق تھوڑا سا بتایا تھا، اور اس کے بعد میں نے رینل فیلئر کیوں ہوتا ہے، اس کا ایلوپیتھی میں علاج کیا ہے، اور وہ کیوں علاج اتنا کارگر نہیں ہے، اس کے بعد اس مریض میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مریض رینل فیلئر کا مریض بن چکا ہے یا اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے اس کے اسباب بتائے تھے کہ رینل فیلئر دراصل کیوں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی بات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے ایکونائٹ بیان کی کہ ایکونائٹ کا مریض ہو اور رینل فیلئر ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ رینل فیلئر کا مریض ایکونائٹ کا مریض ہے۔ تو دوستو، اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایپس ملفیکا گردوں میں کہاں پر استعمال ہوتی ہے، مریض میں ایسی کون سی سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک نظر میں یا کیس ٹیکنگ کرنے کے بعد مریض کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مریض ایپس ملفیکا کا مریض ہے، یا اگر ہم اس مریض کو ایپس ملفیکا کا استعمال کروائیں گے تو یہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ دوستوں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایپس ملفیکا ایک گرم مزاج دوا ہے کہ ایپس ملفیکا کا مریض بہت زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے، گرمی میں اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہیٹر کی گرمی ہو، چاہے آگ کی گرمی ہو، یا گرمی کسی بھی انداز میں انسانی جسم پر جب اثر انداز ہوتی ہے تو وہ مریض تکلیف کرتا ہے۔ اور ٹھنڈک، چاہے اے سی لگا ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، یا کسی بھی طریقے سے بادل وغیرہ ہو، موسم ٹھنڈا ہو، تو ایپس ملفیکا کا مریض سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو مریض کو ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں وہ ہے سویلنگ جسے ہم اوڈیما کہتے ہیں، پانی والی سوزش۔ اس مریض کے ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے ہوں گے، ان میں پانی والی سویلنگ ہوگی، اور پانی والی نرم سویلنگ ہوگی، اور عام طور پر اسے وائٹ سویلنگ کا نام بھی یا وائٹ اوڈیمے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، اگر اس کو ٹچ کیا جائے، دبایا جائے تو انگلی اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب چھوڑا جائے تو کچھ وقت کے لیے وہاں پہ گڑا بن جاتا ہے۔ دراصل دوستو، ایپس ملفیکا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر سے پانی کا اخراج کرتی ہے، اور جب مریض میں پانی کا اخراج کم ہوتا ہے تو اس کا جسم سوجنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں پہ سویلنگ، پھیپھڑوں کے اندر، پھیپھڑوں کی جھلی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اور اگر درد ہو تو چبھن والی درد ہوتی ہے، جیسے کانٹا چبھ رہا ہے۔ کانٹا چبھنے کا احساس، گرمی ہونا،
اور پانی والی نرم سوزش ہونا یا جسے ہم اڈیما کہتے ہیں وہ ہونا، اور پیشاب کا اخراج نسبتاً کم ہونا، کیونکہ بعض دفعہ ایپس سلفیکا میں پیشاب کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پیاس بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا جتنا پانی وہ انٹیک کرتا ہے اتنا اس کے جسم سے خارج نہیں ہوتا، حالانکہ پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایپس سلفیکا کی کنڈیشن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیاس بالکل ختم ہو جاتی ہے اور پیشاب بھی ختم ہو جاتا ہے، بہت کم قطرہ قطرہ اور جھلک کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں پروٹین بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ان 3-4 علامات کے اوپر اگر ہم ایپس سلفیکا کو استعمال کرواتے ہیں تو مریض چند دن میں بالکل نارمل ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے سویلنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سویلنگ کیوں کم ہوتی ہے، اڈیما کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا پیشاب کا اخراج نارمل شروع ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جو استاد ڈاکٹر ہیں کہ اگر ہم نے ایپس سلفیکا کے پیشنٹ کو ایپس سلفیکا استعمال کروائی اور استعمال کرنے کے بعد اس کے یورین کے اخراج میں اضافہ ہوا تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ گردوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور جب گردوں نے اپنا کام شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ مکمل طور پر جو گردے کام نہیں کر رہے تھے وہ ان کا آہستہ آہستہ کام شروع ہو جاتا ہے، اور جسم سے پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جسم سے سویلنگ یا اڈیما ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اڈیما اس میں ہونا چاہیے اور مریض کو سردی سے سکون ہونا چاہیے، یعنی کہ مریض کو گرمی فیل ہو رہی ہے اور پیشاب مقدار میں کم آئے اور پیاس بھی کم ہو۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو گرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اڈیما بھی ہوتا ہے، اس کا جسم سوجا ہوا ہوتا ہے، چہرے سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، چہرے میں بھی خاص طور پہ آنکھوں کے نیچے یہ والی جو جھلی ہے، یہ اس جگہ پہ عام طور پہ پانی والی سویلنگ ہوتی ہے، پفی سویلنگ ہوتی ہے، آنکھوں میں ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے نیچے ایک پانی کی جلیل لٹک رہی ہے، یہ بھی ایک ایپس سلفیکا کی نشانی ہے۔ اور چبھن ایسے ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایپس سلفیکا اصل میں جو شہد کی مکھی ہے اس سے بنائی گئی ہے، اور آپ تصور کریں کہ جب بھی شہد کی مکھی کسی انسانی جسم کے اوپر وار کرتی ہے، ڈنک لگاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جو سب سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں گرمائش آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں ڈنک لگنے جیسی شدید درد ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہی تکلیف مریض میں پائی جائے گی جو ایپس سلفیکا کا پیشنٹ ہوگا۔
آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک شہد کی مکھی جب ڈنک مارتی ہے تو ایپس ملیفیکا کی پروونگ شروع ہو جاتی ہے. 3 چیزیں کون سی یاد رکھنی ہیں؟ نمبر 1، گرمی سے ایگراویشن اور سردی سے ایمولوڈیشن اور جسم میں پانی والی سویلنگ اور نرم سویلنگ. اور اگر پیاس کم ہے تو پیشاب بھی کم آتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں اگر پیاس زیادہ ہو تو بار بار پیشاب بھی زیادہ مقدار میں آتا ہے. تو یہ چند ایک علامات تھی جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ایپس ملیفیکا کے مریض کیسے ہوتے ہیں، یا کس قسم کے مریضوں کو ہم نے، رینل فیلئر کے مریضوں کو ہم نے ایپس ملیفیکا استعمال کروانی ہے اور اس سے وہ صحت یاب ہوں گے. انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں آرسی موسا، ریکسی موسا، آرموریسیا، چلو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ ایک ایسی دعا پہ بحث کریں گے جو رینل فیلئر میں بہت زیادہ کارآمد ہے، جسے آرموریسیا کہتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.